السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلمان نے اتنا کس کے تھپڑ مارا تھا سمیرہ سلیم کو کہ اس کے کانوں کے پردے تک ہل گئے تھے، اور اس تھپڑ کی تپش نے سمیرہ کے پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں طلاق دیتا ہوں تمہیں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سلمان کے یہ الفاظ پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور طلاق کے بعد تو سمیرہ کے پاس بھی اب کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا۔ دلہن کی سیج پہ بیٹھی پہلی ہی رات وہ تیسری طلاق کا داغ اپنے ماتھے پہ سجائے پتھر کا بت بنی بس یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ سلمان اچھی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ایک کاروباری انسان بھی تھا، اسی لیے وہ اکثر پارٹیز وغیرہ میں جایا کرتا تھا۔ اس کی پہلی ملاقات سمیرہ سلیم سے ایک پارٹی میں ہوئی تھی، جہاں وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا، اور یوں وہ دل کے ہاتھوں مجبور سمیرہ سلیم سے ملاقاتوں کی گنتی بڑھانے لگا۔ چونکہ سلمان میں دونوں گن موجود تھے، اچھی صورت اور پیسہ، تو اسی لیے سمیرہ کو بھی سلمان سے دوستی بڑھانے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوا تھا۔ ملاقاتیں اور محبت دونوں پروان چڑھ رہے تھے، اور اسی دوران ایک دن سلمان نے سمیرہ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا، جسے سمیرہ نے بھی قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں کی، اور یوں وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شروع میں سب صحیح رہا، لیکن وقت گزرنے کے بعد سمیرہ کو احساس ہوا کہ سلمان کا رویہ اس سے اب پہلے جیسا نہیں، بات بات پر جھگڑتا تھا اور ناراض ہو کر باہر چلا جاتا، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ راتیں بھی باہر گزارنے لگا، جو کہ سمیرہ کو بالکل منظور نہیں تھا۔ سمیرہ نے اپنے تئیں معلوم کروایا تو پتہ چلا سلمان ایک عیاش طبیعت کا مالک ہے، اور نت نئی لڑکیوں سے روابط اور تعلق رکھنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ وہ اپنی صورت اور پیسے دونوں کا استعمال بڑی اچھی طرح سے کر رہا تھا۔ ایک عورت کچھ بھی قبول کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کی زندگی میں دوسری عورت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتی۔ بس یہی مسئلہ اب سمیرہ کے ساتھ پیش تھا۔ اس نے سلمان کے ساتھ دو ٹوک بات کی اور اسے سمجھایا بھی، مگر سلمان اپنی فطرت سے باز نہیں آیا۔ بات جب سمیرہ کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے عدالت سے رجوع کیا اور سلمان کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ سلمان کو بھی جانے کیا سوجی کہ اس نے بھی طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے، اور یوں دونوں کے بیچ طلاق ہو گئی۔ سمیرہ کے جانے کے بعد سلمان کو احساس ہوا کہ سمیرہ اسے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہ سمیرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمیرہ کا خیال اسے بار بار ستانے لگا، اور اس طرح اس کا دھیان کام سے بھی ہٹنے لگا۔ ایک دن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سمیرہ سے رابطہ کیا، بہت معافیاں مانگی اور سمیرہ سے واپس لوٹانے کی منتیں کی۔ سلمان جیسا بھی تھا، مگر تھا تو وہ بھی سمیرہ کی پہلی محبت، اسی لیے سمیرہ نے بھی سلمان کو معاف کر دیا۔ مگر اب سلمان کی زندگی میں واپس کیسے آیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے بیچ طلاق ہو چکی تھی۔ وہ واپسی کا راستہ وہ دونوں اپنے جذباتی پن سے بند کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں واپس آنے کا طریقہ معلوم کروایا تو انہیں حلالہ کا پتہ چلا۔ دونوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے اپنی محبت پانے کے لیے اس حلالے جیسے سنگ میل کو بھی عبور کرنے کی ٹھان لی۔ یوں سلمان نے ایک سودے کے تحت سمیرہ کی شادی اپنے ایک نوکر سے کروا دی، اور دوسری رات ہی اس نوکر نے سمیرہ کو طلاق دے دی، اور پھر کچھ دن بعد سلمان نے سمیرہ سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ ان کا کمرہ ان کی پہلی شادی سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ بلاخر سمیرہ اب سلمان کی باہوں میں تھی۔ پتہ ہے سلمان، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ اتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اسی محبت کے اس اجلے جذبے کے تحت میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ امید ہے تم غصہ نہیں کرو گے سلمان۔ سمیرہ نے سوالیہ نظروں سے سلمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو سمیرہ۔ سلمان سمیرہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولا۔ تم نے جس شخص سے میری شادی کروائی تھی نا، اس شخص نے تمہارے کہنے کے باوجود میری ایک نہ سنی، اور ساری رات اپنے نکاح کو حلال کرتا رہا۔ اس نے تم سے کیے گئے سودے کی خلاف ورزی کی۔ اتنا سننا تھا کہ سلمان نے جھٹ سے سمیرہ کو خود سے الگ کیا اور ایک شناکے دار تھپڑ سمیرہ کے گھال پر جھڑ دیا۔ مرد کی غیرت جاگ گئی تھی شاید، جس نے سلمان کو غصے کو مزید ہوا دی۔ سلمان غصے سے چیخ رہا تھا اور سمیرہ کو گالیاں بھی بک رہا تھا۔ بدکردار عورت، تم اس لائق ہی نہیں کہ میری بیوی بن سکو۔ بے شرم غلیظ عورت، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم جیسی پھٹی ہوئی عورت کو قبول کروں گا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ اس گھر سے، آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا مجھے۔ اور گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے سمیرہ کے کانوں میں بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، بدکردار پھٹی ہوئی عورت، اور بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک ایموشنل سٹوری ہے، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔